کمی نہ آئی آج بلی پیداوار چنگی نہیں بنی کہنا یو جائیں کئی گال کہنا ہر دفعہ پیداوار سے اضافہ تھینا پھلدار بنا دیتے ہمیں باغات میں اللہ ڈبل ٹرپل عطا کرندہ رہ گیا کدہیں یہ جملہ کہنا سنیا سے جو آج ہی سال پیدا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس في جہنم مسوى للمتکبرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے احتجت الجنت والنار ایک دفعہ جنت اور جہنم دا آپس جھگڑا تھیا بحث تھی آپس تکرار تھیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قالت النار جہنم آکھن لگی
فی الجبارون والمتکبرون، میں او جگہ ہاں جن دے اندر زمین تے رہن والے ظالم، آکڑ خاں، تکبر کرنے والے لوگ ہو سن۔ جتنا بھی دنیا دی زندگی دے ظالم لوگ ہو سن، جبر کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، دو نمبری کرنے والے، وہ میرے جو سن۔ اور جڑے آکڑ کر کے زندگی گزرے ہیں، تکبر کرے ہیں، وہ بھی میرے جو سن۔ تے نال جنت آکھن لگی قالت الجنت فیا ضعفاء الناس ومساکینہم، میں او جگہ ہاں جس جگہ دے اندر کمزور ترین لوگ ہو سکتے، کمزور لوگ اور مسکین لوگ، غریب لوگ جڑے ہو سکتے، تازی والے جڑے ہو سکتے، جنہیں دی صبح دی ہو سی شام دی نہ ہو سی، شام دی ہو سی صبح دی نہ ہو سی، اے میرے چو سن، میں جنت انہاں دا ٹھکانہ ہو سی۔ جنت اور جہنم دیں جھگڑے کے جڑی بات ساکو سمجھ آندی ہے وہ یہ ہے کہ غریب جڑے لوگ ہیں جنہیں کو سا حقارت دی نظر نال دے دیں، مسکین جڑے لوگ ہیں جنہیں نال نفرت کریں دیں، اے اللہ تعالیٰ دی جنت دے مہمان ہو سی۔ ڈھیر انہاں دی آمدنی کہنا ہو سی، زیادتی کہیں نال کہنا کیتی ودے ہو سن، پوچھ کچھ اتنا ہو سی کہنا، ڈھیر انہاں دی پکڑ گرفت بھی کہنا ہو سی، گزارا کر کے زندگی بسر کر رہے ہو سن۔ غربت دی وجہ تو بیچارے کہیں دے اگو اکڑ بھی نہ سکتے ہیں، پیسے نہ ہون دی وجہ تو شراب اتنا گھن سکتے ہیں، زنا بدکاری دے کہیں کو پیسے دے کے بدکاری بھی نہ کر سکتے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں کہنا کرنے ہیں کیونکہ مسکین ہیں، جوئے شوئے والی بیماری بھی کہنا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جڑے غریب ہیں، ظالم نہیں، مسکین لوگ ہیں، تازی والے ڈھیر انہیں دا بینک بیلنس نہیں، اے جنتی ہو سن، انہیں دا ٹھکانہ جنت ہے جو سن۔ اور جبکہ جہنمی لوگیں دی جڑی نشانی دسی گئی ہے این جنت اور جہنم دے جھگڑے، وہ کیا ہے کہ جڑے ظالم لوگ ہو سن، اور ظالم غریب تو گھٹ ہوندے، ظالم ہمیشہ وہی ہوندے جڑا آکڑ خاں ہوئے، متکبر ہوئے، جندے تکبر ہوئے، او ظلم کرنا ہو سی۔ این ظالم دا ٹھکانہ، جابر دا ٹھکانہ، جبارون دا ٹھکانہ، اور اے او لوگ جڑے آکڑ کرن، تکبر کرن، انہاں دا ٹھکانہ کتھاں ہو سی؟ جہنم وچ۔ قرآن مجید دی آیت کریمہ جڑی تورے سامنے خطبے چ پڑھی نہیں، اون دا ترجمہ بھی ایو ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ سوالیہ طور تے اللہ نے پوچھے، اے دسو کیا متکبرین دا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ یعنی کہ جہنم ہی ہے۔ جڑے لوگ متکبر ہیں، تکبر کرن، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن دی آیت کریمہ ہے، دلیل ہے۔ اور یہ جنت اور جہنم دے جھگڑے حدیث رسول کے بھی پتہ لگ دے کہ انہیں تکبر کرنا جائیں، آکڑ کرنا جائیں، انہیں جہنم دی بھائے چ بننے۔ اج سارے ہاں تکبر بڑا ہے، میں انشاءاللہ آگو جل کے دسے ساں کہ تکبر ہوندا کیا ہے۔ اور اے اج دے خطبہ جمعے چ میں اپنے دوستیں دے سامنے بڑے ادب نال گوش گزار کرے نہ رہا ساں کہ ساری جڑی ذلت دی وجہ ہے، اور ساری جڑی شرمندگی اور رسوائی دی وجہ ہے، ساری جڑی آپس دے تنازع دی وجہ ہے، وہ تکبر ہے۔ اساں اگر تکبر اپنے وچوں ختم کر دوں تو انشاءاللہ ساڈا اے زندگی دا معاملہ بھی ٹھیک تھی سکدے، اور قیامت علی اللہ سب کو جہنم دی بات وہ بھی بچا چھوڑے سی۔ لیکن مسئلہ ہے کہ سارے اندر جہنم وچ ونجن والے جڑے اعمال ہیں، انہاں دے وچوں مین عمل ہے تکبر، وہ بڑا پاتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ایک تریجی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، لوگوں تو کو میں جہنمی لوگوں دی خبر نہ دیواں کہ جہنمی کون ہو سن؟ جی اللہ دے نبی دسو،
کیڑے لوگ ہو سن جڑے جہنمی ہو سن؟ آپ نے فرمایا کلو اتلن جوازن متکبرن، ہر سرکش بندہ جڑا حد کے زیادہ نافرمانیاں کرنا ودا سی، ایک غلطی دو غلطی ترائے یہ تو زندگی گزر گئی ہے، ایک بغاوت کریں جی، ایک آدن سرکشی کرنے والا سر پھریا، ہر سرکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ والا آپ نے فرمایا جواز، ہر بخیل تے کنجوس بندہ بھی جہنمی ہے، جڑا بخیل ہے کنجوس ہے اللہ کو دے دے لیکن خرچ نہیں کرنا۔ اور تیجے نمبر تے فرمایا کہ متکبر ہے، ہر وہ بندہ جڑا تکبر کرے آکڑ کرے اے بندہ بھی جہنمی ہے۔ اے آپ نے جہنمی لوگ دسائیں کہ جہنم دی بھڑک دی بھاج کون کون ویسا؟ سرکشی کرن والا، بخیل کنجوسی کرن والا اور تکبر کرن والا۔ یہ ہن ترائے حدیثاں تہاڈے سامنے رکھے میں۔ پہلی حدیث جڑی جنت جہنم دے جھگڑے والی ہے وہ صحیح مسلم ہے سے، اور ہی جڑی دوجی حدیث تہاڈے سامنے رکھے میں، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے کہ جیڑا بندہ تکبر کرے سی اللہ ہی کو جہنم دی باج داخل کرے سی۔ سب کو چاہیے کہ اساں تکبر کے بچوں، آکڑ کے بچوں۔ جیڑا بندہ تکبر کرے آکڑ کرے ان دی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے تباہ کی تھی، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے برباد کی تھی۔ ابلیس دے بارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے کہ ان دی جڑی تباہی آئی نا وہ تکبر دی وجہ تو آئی۔ اساں جلے آئے کہ سجدہ کرو، ابا واستکبرا، انکار کر لیتا سی، تکبر کیتا سی۔ یہ تکبر والا انکار ہے۔ نتیجہ یہ نکتا وکان من الکافرین، اے کافریں وچوں تھی گیا، کیونکہ انکار انجہا جندے انکار ہے تکبر شامل ہے، آکڑ آئی۔ اور تکبر کی میں شامل ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت دی نظر نال تے اپنے آپ کو وہ کنے چنگا تے تکڑا شو کی تھی کھڑا، میں کو بھا کے بنائے ہوئے وہ کو مٹی کے بنائے ہوئے، اپنے آپ کو افضل سمجھی کھڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو کم تر سمجھی کھڑا، یہی کو تکبر آدم۔ تکبر دی وجہ تو اللہ فرمے دے لانتی بنیے، کافر بنے۔ فرعون دے بارے قرآن کیا آدھے؟ اللہ آدھے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، اے او فرعون جب کو اساں تباہ کیتے، پانی اچ غرق کیتے، اے تکبر کیتا اسی زمین تے، ان دی وجہ تو اساں کو تباہ و برباد کر دیتا، آکڑ کیتی اسی۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اے دھیری کو چھوڑ لینا ہاں جنیا جاویں نہ پیدا تھی میں نہ تے جیڑے پوتروں دے نوجوان انہیں کو ذبح کر دینا، ایک نہ ہزاریں دی تعداد تے چھوٹے بالیں کو ذبح کیتا۔ تکبر کرنا، تکبر دے نتیجے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کیتے۔ تکبر دے نتیجے اللہ نے ابلیس کو لانتی بنائے، کافر بنائے۔ ساکویہ تعلیم دیتی ویندی بھی ہے کہ تساں خیال کرائے تکبر نہ کرائے۔ یہ ہن میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، احادیث تو میں کافی سارے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ موقع ملیا تو ضرور سنے سا۔ یہ سورت کہف ہے، تھوڑا جہا میرے نال تھی سو۔ یہ سورت کہف جڑی ہر جمعے پڑھنی پندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ سورت کہف پڑھے ہر جمعے، اندے واسطے اگلے جمعے تک اللہ پورے ہفتے دے معاملات نور پیدا کر دینے۔ اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ سورت کہف پڑھے اللہ ایک کو فتنہ دجال تو محفوظ رکھ دے۔ یہ سورت کہف ہے، یہ نبی سے پڑھ دیا ہی۔ سورت کہف ہے اللہ نے ایک مسئلہ بیان کی تھے، ذرا غور کریں۔ مکے دے جڑے مشرک ہیں انہیں آ کے آکھیا ہاں اللہ دے نبی اساں پیسے والے لوگ ہیں، اساں سیٹھ لوگ ہیں، اساں سردار لوگ ہیں، اساں وڈیرے لوگ ہیں، اساں جڑے ویلے تھوڑے کٹھے بیٹھے ہوں ان ویلے غریب قسم دے لوگ تھوڑے نال نہ بیٹھے ہوئے، اے غریب جنہیں دے کپڑے تے ٹاکیاں لگے ہوئے اے نہ بیٹھے ہوئے، اے غریب یعنی تکبر نہ کیتا۔ اساں سیٹھ ہیں، پیسے والے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اساکو جڑے ویلے ٹائم دے ہو نا ان ویلے اے نہ بیٹھے ہوئے۔ والو واقعہ بھی پیش آیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والا، تساں سنی ہوئے ہو، وہ نبی نے وہ آ گئے نبی سے مکے دے مشرکیں کو دعوت بیٹھے دے دیں، نتیجہ نکتا نبی سے ناراض ہوئے، حضرت عبداللہ تھے، نبی نے صحابی تھے، رب کو ایک گوارا نہیں ہوئی بات،
اللہ والا اپنے محبوب نال ناراض ہو کے فرمائے سونا تسا حضرت عبداللہ نال ناراض نہ ہو، کیونکہ میں کو کافریں دی بنسبت ایمان والے پیارے میں کو پیسے آجیں دی بنسبت غریب لوگ پیارے تسا عبداللہ نال پیار کرو۔ یعنی سارے اندر نا تکبر دی وجہ تو ہی سارا معاملہ بگڑیا ہوئے، چوری ڈکیٹی شراب قتل جھگڑے، میرے اندر میں بڑی ہے، بس میں اگر مک گئی تو سمجھو مسئلے حل، لچک آوے سی، نرمی آوے سی، تکبر آؤ نیچ۔ والا اللہ نے انہاں کو ایک مثال دیتی، مکے دے مشرکاں کو اپنے محبوب کو اللہ نے قرآن اچ مثال دیتی اور نال فرمایا میرے نبی تساں انہیں لوگیں کو مثال دے او مثال جڑی مثال اچ میں اللہ نے تکبر دا انجام رکھے تاکہ انہاں کو پتہ لگے کہ جڑے لوگ تکبر کرن انہاں دا حشر کیا تھی دے۔ یہ قرآن ہے میرے سامنے، سورت دا نا سورت الکہف ہے۔ میری کوشش ہوندی ہے ڈھیر ساریاں نبی پاک دیاں حدیثاں، ڈھیر ساریاں قرآن پاک دیاں آیتاں کٹھیاں کر کے جمع کر کے کوئی ایک بات اگر دوستیں کو سمجھا لیجیے تو انہیں کو سمجھ آ وجے تو انشاءاللہ یہ جمعے سجائے تھی ویسا بات جڑی ہے وہ عمل تک آوے سی۔ یہ ہن میرے سامنے قرآن ہے، آیت نمبر 32 ہے، سورت دا نا سورت کہف ہے، 15واں سپارہ ہے۔ اللہ نے مثال دیتی ہے انہیں لوگیں واسطے جڑے تکبر کرے دن، جڑے آکڑ کرے دن۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْن اللہ تعالیٰ فرمے دے میرے محبوب جڑے مکے دے کافر سردار نواب مشرک انہیں کو سیٹھ ہومنتے نازے وڈیرے ہومنتے نازے پیسے تے نازے تے انہیں دے سامنے مثال پیش کرو، واقعہ پیش کرو، قصہ پیش کرو۔ یا اللہ کنہ دا قصہ اللہ فرمے دے رجلین دو بنجن دا قصہ، دو بنجن دی مثال جڑے دو جوانن دو مردن انہاں دی مثال بیان کرو۔ یا اللہ انہاں دی کیڑی مثال ہے؟ اللہ فرمے دے جالنا لے آہدہما جنتین من اعناب انہاں دو دے وچوں ایک بندہ ایو جیاں آئی جے کو اساں دو باغات دیتے ہیں، وڈے وڈے باغ دیتے ہیں سے۔ یا اللہ کیڑی شے دے باغات ہیں؟ اللہ دے من اعناب انگوریں دے باغات ہیں۔ ایک باغ بھی نہ آئی، کئی باغن تے گھنے باغن بھری ہوئے باغن لڈی ہوئے باغن بڑے پیداوار باغن جڑے فصلہ چنگی بنے ہیں تے پھلدار بھی ہونے ہیں۔ اچھا اللہ وال کیا تھیا؟ اللہ دے صرف اتنا تک نہ آئی وَخَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ اساں جڑے انہیں کو باغات رہتے ہیں تے جڑے باغات بارہو والے بننے ہیں اساں انہیں بننے دے اتے کھجوریں دیاں لینا لا لیتے ہیں۔ پچھلے دور دی گال ذرا غور نال سنائے، بڑا فائدہ تھی سی تو یہ قرآن پاک میں لے ہاتھے چھے۔ مثال سناؤ انہاں لوگاں کو، قصہ سناؤ انہاں لوگاں کو۔ انہاں دو بندہ جنہاں دے وچوں ایک بندہ ایسا آئی جے کو امیر بنایا سے، سیٹھ بنایا سے، انگوریں دے باغات عطا کر دیتے ہیں سے، جڑے رقبے دے باہر دے بننے ہیں، جڑی باؤنڈری بن دی آئی، جڑی چار دیواری بن دی آئی، او دیوار اساں سلے دی کہنا دیتی ہوئی آئی، اساں او دیوار کھجورے دی دیتی ہوئی آئی۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ اساں اے پورا باغ لکایا ہویا چھپایا ہویا کھجے دے درختیں دے ذریعے۔ باہر والا بندہ اندر دے باغ کو نہ دیکھ سکدا، اندر والا بندہ باہر دی چیز نہ دیکھ سکدا۔ کھجی دے نال کھجی جڑی ہوئی آئی، سارے درختیں دے ذریعے سب باؤنڈری بنا دیتی آئی۔ اچھا اللہ وال اللہ دے وجالنا بینہما زرعا باہر کھجے دے درخت لا دیتے ہیں سے تے باغات بھی انگورے دے بھرپور عطا کر دیتے ہیں سے تے جڑی جا مزید بچ دی آئی ان دے وچ اساں فصل پیدا فرما دیتی آئی۔ کتی انعام بولو یار ترائے۔ اساں انگورے دے باغات دیتے ہوئے ہیں،
بننے دے اتے کھجیں دے درخت لائے ہوئے ہم سے تے نمبر 3 اساں جڑی جا بچی ہوئی آئی اون جا دے اندر اساں فصل پیدا کیتی ہوئی آئی اچھا ول اللہ دے ول سن تو صحیح کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا اللہ دے جڑے دو باغن اتنا پیداوار لینے آنا اتنا پیداوار لینے آنا کہ ذرہ برابر بھی کئی فصل دے کئی عرصے کدیں پیداوار کمی نہ آئی آج بلی پیداوار چنگی نہیں بنی کہنا ہی ہو جائیں کئی گال کہنا ہی ہر دفعہ پیداوار اضافہ تھی نا پھلدار بنا دیتے ہمیں باغات میں اللہ ڈبل ٹرپل عطا کریں دا رہ گیا کدیں یہ جملہ کہنا سنیا سے جو آج ہی سال پیداوار چنگی کہنا بڑی ہے اللہ دے اسا ہر وری پیداوار بدھائی رہ گئے کدیں پیداوار کمی نہیں آئی اللہ پاک دی وجہ کیا ہے اللہ اتھا تے پانی دے مسئلے ہونے پیداوار بدھلی کیوں رہ گئی ہے اللہ دے اسا چوتھا انعام دے اتے کیتا وفجرنا خلالہما نہرا اسائے باغ تے کھجے دے درخت پلامن واسطے ای جوان کو پانی دا محتاج کہنا کیتا سے ای دے رقبے دے وچ پانی دی نہر جاری کر لیتی آسے نیندر تو نہیں آئی بیٹھی نمبر 1 انگور دے باغات میں بلا اندھا احادیث والے پاسے بھی لیکن ایک کو سن ذرا نال نال بننے تے کھجے دے درخت تے نال نال درمیان چ فصل تے چوتھے نمبر تے اللہ کریم فرمے دے اساں کیا کیتا اپنی نہر نویکلی عطا کر دیتی اسے نویکلی جان دے ہو بھی کوئی کہنا گزرتی پئی ای باغ دے وچوں آپ ہی سارا کچھ کریں دیا جرل دل آکھیا پانی پی لیں دیا یا اللہ دسنا کیا چاہنا ہی اللہ دے پہلی گال تے ذہن چ رکھو یہ ساری مرضی ہے سنجے کو مالا مال کر لیوں اسا ہر شے عطا کر دیتی ہے وکان لہو ثمرن اودے کے ہر قسم دے پھل ہوندے ہیں کھجی بھی موجود ہوندی ہے انگور بھی موجود ہوندے ہیں فصل بھی موجود ہوندی ہے کیونکہ نہر پانی دی اپنی انہاں دی چلدی پئی ہے اچھا اللہ والے کیا تھیا اللہ فرمیندے ایک ریمار اپنے دوجے یار دا ہاتھ چ ہاتھ پاتی ودا تے ایویں ٹردا ودا تے ہاتھ ہلیندا ودا تے اپنے غریب یار دے نال حال حوال ودا کرنا تے اپنے باغار دا وزٹ ودا کرنا اپنے فصلہ ودا دکھینا اللہ کریم قرآن کریم فرمے دے ایویں علیں جے ایک نیمار علاپ ہے فقال علی صاحبہی اے اپنے یار کو آکھن لگ گئے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جڑے ویلے حال حوال کرنے میں آکھن کیا لگ گئے آکھن لگے آنا اکثر من کا مالا وعز نفرا اے دیکھ تیرا ٹکر پورا کہنی میں تیرے کے مال ڈھیرا تے میں تیرے کے نوکریں چاکریں چی زیادہ میرے افراد بھی زیادہ ہیں نوکر بھی زیادہ ہیں چاکر بھی زیادہ ہیں بندے بھی زیادہ ہیں میرے بیلی بھی زیادہ ہیں خادم بھی زیادہ ہیں وعز نفرا میرے کے نفر بھی زیادہ ہیں میرے کے مال بھی زیادہ ہے ارڑے کھاتے دے کے کشے کہنی اے سارا کچھ دا مالک میں ہوں اے میرا مال ہے اے باغات میرے اے فصلہ میرے اے نہر میری اے کھجوریں دے درخت میرے اے انگوریں دے درخت میرے تے حالت ہے نوکر چاکر بھی میرے ہزاریں دی تعداد تے غلام تے بیلی بھی میرے اللہ فرمے دے بس ایو ہی دا پہلا جملہ جیڑا ہی دی ذلت دا سبب بنے این آکھیا ہے ہر کچھ ملے آکھیا ہے سارا کچھ ملے اللہ دا ہے نہیں سمجھے رب تو کو دکانہ دے وے پیسہ دے وے ٹھیک ہے تھوڑی ملکیت رب نے کر چھوڑی ہے لیکن مرن دے بعد وہ ساڑے در رہن دے ہی نہیں وہ ساڑے ہن نہیں نا دسو کریں کوئی دکان نال چاہ گیا ہوئے جے تھوڑی یہ چاہ ونجو نا نال
جے فصل تواری ہے زمین تواری ہے جن کی خاطر بھڑ دے ودے ہو بھی توارے نہ تھی گئی چاہ ونجو نہ وال جرت ہے چاہ ونجن دی انہا مطلب ہے تواری نہیں اللہ نے عارضی طور تے دیتی ہے بھی ایک ہے نا اپنی ضرورت زندگی پوری کر اے سادی ملکیت تیری کے دی ملکیت ہے اللہ دے وہ پہلا جملہ ہی ہوں دا ہاں جڑا میں کو چنگا نہیں لگا اپنے یار دے ہاتھ پا کے گال ہی کرنا وینا تے آدھا وینا انا اکثر من کا مالا میں تیرے کے مال زیادہ وعز و نفرا میرے کنے بندے تبیلی تے نوکر بھی زیادہ ہے اگلی گال سن اللہ دے داخلہ جنت علیہ نے جو ویندے ہیں تے آخر کار باغ آ گئے تے باغ دے وچ پے گن علیہ نے جو ویندے ہیں باغ کے پہلے جڑے علائن سی وہ بھی اللہ ذکر کیتا ہون اللہ دے داخلہ جنت ہو باغ دے وچ داخل ہو گئے ول اللہ دے ہوا ظالم لنفسی چلو اے جملہ تے قابل برداشت آئی جڑے ویلے داخل تے کبیا جملہ علائس جڑا جملہ اپنے آپ تے ظلم کرن دے برابر آ یا اللہ کیڑا جملہ آئی اللہ دے وہ جملہ اللہ کے اپنے پیر تے آپ کو ہاڑی ماری اس قالا آدھا کھڑا ما اظنو ان تبید حاضی ابدا اللہ کریم نے فرمائے چلو پہلی گال جڑی آئی ہو جہاں ٹھیک آئی اے مینا مال ہے نفر میرے زیادہ ہیں ہاتھ جہات پاتا ہویا ہے باغ جو بڑھ گئے اللہ دے باغ جو داخل تھی وان دے بعد اپنے آپ تے ظلم کی تے سی ایک جملہ علیہ سی یا اللہ کیڑا جملہ علیہ سی آدھے وہ غریب میرا یارا آتے کو آج ایک بھی گال بھی نہ سو وہاں یہ کیڑی گال ہے میں کوئی یقین ہے کہ ہمیشہ واسطے اے باغ تے رونقاں میاں راسن کہیں دی جرت نہیں میرے انہیں باغات کو ختم کر سکے ایک تو ساں کیڑی شاید نہ دے سو تکبر ہاں ان تبید حاضہی آبادا ان تبید حاضہی آبادا کہیں دی جرت ہے میرا مکان ہے میرے مکان کو میں کو اٹھا دکھاوے کہیں دی جرت ہے میرا مکان ختم کر دکھاوے کہیں دی جرت ہے ایدہ یہ جملہ اللہ نے جملہ بیان کرنے کے پہلے فرمائے وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ہون جڑا جملہ آلہ ہے اپنے آپ تے ظلم کی تس جی میں تو ساہ دے ہو نا اپنے پیر تے آپ کو ہاڑی ماری ہے آپ کو ہاڑی ماری ہے آدھے میرا گمان نہیں میری یہ چیز کو کوئی بندہ ختم کر سکے کہیں دی طاقت ہے جڑا ختم کر سکے اگلی گال سن اللہ تعالیٰ فرمیں دے وات ہے کہ بیا جملہ آلائے سی یہ دیکھو ہاں اے وات بیا جملہ آلائے سی یا اللہ کیڑا جملہ اللہ تعالیٰ فرمیں دے آکھن لگے وما اظن الساعت قائمتا آکھن لگے میرا غریب یارا میں کوئی یقین ہے کہ قیامت کوئی نہیں آونی اے ایو کو جائی سارا رونکاں لگیا پن کہیں دی جرت ہے سا کو مار نہیں کھاوے کہیں دی جرت ہے ساری ہر شاید تباہ کر نہیں کھاوے کہیں دی جرت ہے قیامت گھننا وے اور میرا غریب یارا میرا گمان ہے کہ قیامت شیامت کوئی نہیں آمنی اللہ کریم فرمے دے کو تریجی بات کی تھی آکھن لگے والا رددتو الہ ربی اگر قیامت آوی گئی موت آوی گئی میں واپس اپنے رب دو والوی گیوں پہلے تے میں بننا کہنی اگر میں والوی گیوں والے کیا تیسی لأجدن خیرم منہا منقلبا والے اے جڑے باغاتی رونق دے دا پائیں اے میرا یارا پہلے تو میں ونجنا ہی کہنی اگر میں لگا بھی گیوں میں اللہ پاک میں کوئی کنے چنگے پاک دے سی چنگیاں نہران دے سی تے چنگیاں رونقاں دے سی بلا کھاؤڑے جڑا میں کوئی نے باغات کے کھاس سکتے ساری چیزاں اللہ میں کوئے والا دے سی ایمیں باغات بھی مل سن ایمیں نہران بھی مل سن ایمیں میں کو کھجورے دے درخت بھی مل سن ایمیں میں کو مارشہ مل سی پہلے میرا یقین ہے کہ قیامت کہنی آمنی اگر قیامت آ بھی گئی اللہ پاک دو میں ول بھی گیوں تو بلا کھاؤڑے جڑا
میں کوئی چیزاں میڈیا ختم کر سکے تے میں کو دوبارہ بلا نہ دے قال له صاحبه وهو يحاوره جڑے ویلے امیر دی تقریر مکیے والغریب دا وارا ہے اللہ نے غریب دی تقریر ہی قرآن بیان کی تھی سن دے ہو کہ نہیں سن امیر دی تقریر سن کی دیوے سارا کو جا کے ساڈا کمال ہے نمبر 2 کو کوئی نہیں مکا سکتا نمبر 3 سرو قیامت ہی کوئی نہیں آونی نمبر 4 جے آئی تو ای کنے ڈبل مل سی جی میں دے پیو دی دنیا ہوئے ہیں 4 تکبرانہ جملے ذرا غور کرو ہیں سادے چہن ضرور ہیں ہن غریب دی تقریر سن جڑا تازی آلہا قال له صاحبه ساتھی آکھن لگ گئے وہو یحاورہ گال ہی کریں گے پتہ کیا ہے وہ کہ یار اپنی جات ہیں اساں تے وڈے وڈے لوگ ہیں کو پھن مار ویندے ہیں نا بھی ہن کیا آکھوں سی گودا جو تھیا آتا غلط بیٹھے لیکن کیویں ہلاؤں سی بس چپ کر کے سنی رکھ نہ غریب ضرور ہے لیکن گال ٹھوک وجا کے دسی اس اللہ قرآن چاہتے جڑا غریب آئی وہ جواب دیون لگ گئے وے پیسے تے ناز کرنا لیا باغیں تے ناز کرنا لیا تے کو اندازہ بھی ہے تے کیا کیتے وہ یہ کیا کیتے میں سارا کچھ میرے کنے موجود ہے میں ذکر کیتے میں کہ میں نہ اے غریب جواب دیون لگے کہنا تے جڑا کچھ کیتے ہو تے کو میں نسنا اکفرت بالذی تائیں اپنے سونے اللہ دی ذات دا انکار کیتے الذی خلقا کا جڑے اللہ نے تے کو پیدا کیتا میں نہ تراب نہ مٹی کے بنایا مٹی تیری اوقات ہے تے وڈے وڈے پھڑے پیا مرے نہیں جو میرے باپ کو کوئی نہیں تباہ کر سکتا اللہ نے تے کو مٹی کے بنا کے ثم من نطفۃ ایک گندے تے پلیت قطرے کے پیدا کیتے تیری اوقات ہے کہ تو پلیت قطرے کے بڑھیا ہوئے آئی تیری جرت ہے نہیں غریب دی جرت ہے نہیں بولے نہیں بے غریب دی جرت ہے نا کھڑا ہوں دے باغ چے تے آدھا کیا کھڑے اور تیری اوقات ہے کہ تک رب نے مٹی بنائے تے اللہ نے تک گندے قطرے کے پیدا کیتے ہیں تے اللہ کریم دا انکار کیتے ثم سواک رجلا اللہ پاک نے تک مٹی کے بنا کے قطرے جو بنا کے پورا بندہ بنا لیتے ثم سواک رجلا اللہ نے تک ناکا عطا کرنے تھے ثم سواک رجلا اللہ نے تک اکھاں عطا کرنے تھے ثم سواک رجلا اللہ نے تک ہاتھ پیر عطا کرنے تھے ایک میں قریب ضرور میں تازی علا ضرور لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا میں غریب ضرور دیکھتا صحیح اللہ ربی اللہ میرا رب ولا اشرک بی شیئا میں اپنے اللہ دے نال کہیں کوئی شریک نہیں کرے نا میں آدھا میرے ہوتے فضل بھی اللہ دا میرے ہوتے احسان بھی اللہ دا میرے ہوتے کمال بھی اللہ دا میرے ہوتے مہربانی بھی اللہ دی میں ڈیدہ پیاں تھے اللہ دی رحمت نال میں ٹوڑدہ بدا تھے اللہ دی رحمت نال میں بلندہ کھڑا تھے اللہ دی رحمت نال میری حالت ولا کمال ہے اسا اپنے رب نال شرک نہیں کریں لے اگلی گال سنوے امیر یارا اپنے باغات تے آکڑ کرنا لیا اپنے پانی علی نہر تے گھمانڈ کرنا لیا اپنی پیداوار فصل تے تکبر کرنا لیا تے کوئی چاہی دائے ولولا از دخلتا جنتا کا جڑے ویلے اپنے باغ جب پیدا پیاں میں تیرا حق بندا تو آکھیں کلتا تو آکھیں ماشاء اللہ کیا آکھیں تو آکھیں قلتا آکھیں تو ماشاء اللہ تے نال کیا آکھیں لا قوت الا باللہ یہ سارا کچھ میرے اللہ دی مرضی نال ہے اللہ چاہندہ گئے تو
میں کو مالا مال کریں نہ گئے لا قوت الا باللہ تے اللہ کریم دی طاقت دے بغیر میں ایک روپے دا بھی مالک نہیں بن سکتا ایم آکھیاں این تک جملہ ٹھانا آکھیاں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ایم استے نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑی چنگی شے ڈٹھی کرو پڑھیا کرو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ چھوٹے بچے کو دیکھتے آنکھ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ چنگی عمارت کو دیکھتے ہیں کیا کر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جیڑی شے دیکھے ماشاءاللہ پڑھیا کر جو اللہ دی مرضی شامل ہے جیڑے ویلے اپنے پاک چ داخل تھیاں میں آنکھیاں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اتا کیا کیتے ارڑے کہ ان تارانی انا اقل من کمالا و ولدا میرے کے بال ڈھیر کہنی لیکن وقت بھی میں ہر ویلے آدھا ماشاءاللہ میرے کے مال ڈھیر کہنی لیکن ول بھی میں ہر ویلے آدھا ماشاءاللہ میرے کے پیسہ زیادہ کہنی میں ول بھی آدھا ماشاءاللہ اگلی گال سن میں سیٹھا اللہ میڈا چاہوے تتے دیکھیں اللہ چنگے باغ میں کونڈے ونتے قادرے ایمیں یا کہنا امیریں کو در در دا پندا تے غریب بناون تے قادر ہے یا نہیں غریبیں کو امیر بناون تے کئی لوگ ذکر کریں دے ہو نا تو ساں آدھے یارو مزدوریاں کریں دا ہاں بس اللہ سے ہاتھ پکڑ کے دے اللہ ہاتھ پکڑ کے دے یہ سارا کم میرے اللہ دا جے ولا مزدوریاں کرن اللہ عروج تے پہنچ کے ول کرے آکڑ تے اللہ دا حشر کیا کریں دے تک ہون ڈسے نا مہین واسطے گال شروع کی تھی جو ہے راہ نہ مجھے باتاں ڈھیرن دلائل بھی ڈھیرن حدیث بھی ڈھیرن اللہ فرمائے دے غریب کھڑا دا میرا یقین ہے کہ اگر اللہ چاہوے تو تیرے کے زیادہ میں کو دے سکتے اور بالکل ہی میں دے سکتے تے اگلی گال سن غریب آدھا پہ میں تو بھی گال دساں دس آدھے اگر اللہ چاہوے تو تیری ساری کیتی کرنی تباہ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے غریب دی گال سن آدھے اگر اللہ چاہے ایک قرآن دی آیت نمبر 40 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا وہ کیا کرے سے تو اپنے گھر بیٹھا اسے اللہ کوئی تیز ہوا طوفانی بھیجے تیرے سارے باغات کو چٹیل میدان بنا رہے ہوئے دسام بلا کونے جڑا بندہ تے کو بچا سکے کونے جڑا تیرے باغ کو بچا سکے اللہ کریم فرمائے اے میں آدھا کھڑا اپنے یار کو سمجھیندہ کھڑا تے سمجھا کے اجا چاہنا کہ میں باہر نکتے ہیں تے پرلا منیندہ نہ پیا تے آکھن لگے اللہ دا کیا اختیار ہے میرے باغات تباہ کرے اللہ دا کیا اختیار ہے میرے چل جا نہرہ مٹا دے اللہ دا کیا اختیار ہے غریب تے امیر دا جھیڑا پیا چلنا غریبہ دا پیا سارا کچھ اللہ دا کمال ہے امیرہ دا کھڑا سارا کچھ میرا کمال ہے اللہ دے اساں دیر نہیں لائی وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ میرے کے ضرورت نہیں جو میں ترجمہ کرا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اللہ دے اساں سارے باغ چون کے ایویں گم کر دیتن سے جویں کی جائی تھا کدیں انگور دا ایک بوٹا ہی کہنا قرآن ہے اُحِيطَ دا معنی کیا ہوندے جویں بندہ کہیں کو واللہ دے وے واللہ سرے کی اُحِيطَ دا معنی ہے واللہ دے ہونا اللہ دے اسائیں واللہ چا دیتے سے گھیرا چا کھچے سے کیڑی شاہدہ اللہ دے بے سامرے ہی ان دے باغات دا ان دے فصلیں دا تے ان دی نہر دا اسا واللہ چا دیتے سے بس دیر نہیں لگی کیا کیتے سے یا اللہ کیا کیتے ہیں اللہ دے واہیا خاویاتن علا عروشیاں جڑے پھلدار لڑیاں نہ تلے آیا پیانا تے جڑے مونڈن پاڑے سودے اتے چویے کھڑے ہیں کھجاں ویویاں تے اوٹے باغات ویویاں انگورے دے ویویاں تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھے سی اللہ دے یو کلے بو کفائی اپنے ہاتھ کھڑا مرے نا تے افسوس کھڑا کرے نا تے آدھا کھڑا میں بڑا پیسہ لائے میں بڑی محنت کی دیئے ایتا منٹ چار سے ختم تھی گئی ہے
قریب آدھے ہون ڈسائی میں آکڑ کھڑا کرنا میں رو رو کے آدھے یار میرے کے غلطی ہوئی ہے وَيَقُولُ وَتِنَا لَدھاڑ دھاڑ کر کے آکھن لگ گئے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اللہ نال شرک نہ کراں، آکڑ نہ کراں، تکبر نہ کراں، بڑائی نہ دکھاواں۔ اللہ نے میرے سارے کیتے کرنے پاک کو تباہ کرنے تھے۔ اللہ دے ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا، املے وال کوئی کہنا جڑا ان دی مدد کر سکے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ حق کا یعنی مدد کریں دے، جڑے حق تے نہ ہوئے نہ اللہ انہاں دی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ دے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اساں جزا اکنے نے ہونے ہیں جڑا حق تے ہوے، اے تے حق کے ٹھکریا ودا، اے اپنے مال تے ناز ودا کرے گا، اے اپنی آکڑ ودا کرے گا، نتیجہ ہے نستے اللہ دے اساں پل بھر سارے باغات دے بوٹے پٹھے کر دیتن سے تے ساری کی تھی کرنی برباد کر دیتی سے۔ کیڑی شاہدہ نتیجہ ہے؟ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے جڑے لوگ تکبر کلے سن کل قیامت علی اللہ ہی نے کو قبیلی بنا کے کھڑا کرے سی۔ کیوں؟ کیونکہ جیندیں ہار کہیں کو کیڑا مکوڑا تے قبیلی سمجھ دیا، ہر کہیں کو قبیلی سمجھنا تے قبیلی سمجھ کے روند دیونا تے چمٹی سمجھ کے لتاڑ دیونا۔ نبی علیہ السلام فرمائے وڈے وڈے پھنے خان تے آکڑ خان تے متکبر جڑے لوگ ہیں نا، ایک قیامت علی آسن مال دا ہومنا عیب نہیں، مالدار ہومنا بھی عیب نہیں، پلاٹ مکان ہیں کوئی عیب نہیں، بینک چ پیسے پین تھے کوئی عیب نہیں، جیباں فول لین تا کوئی عیب نہیں، اللہ ڈھیر دے وے ساری دعائے۔ لیکن جڑے ویلے کشے آ ونجے والوں دے بدلے وچ سب کچھ اپنی سمجھنا تے اللہ کو بھلا دیونا تے آکڑ کرنا، اے اللہ کو انداز پسند نہیں۔ اللہ دے جڑا مال دی وجہ تو تکبر کریں دے او کوئی مثال سناؤ، لوگ حسن دی وجہ تو تکبر کریں دے میں اللہ تباہ کر دیتے، جڑے جڑے لوگ جڑی جڑی آکڑ ہے چنوں کو دس دیو میں اللہ اگر دیون تے قادر ہاں تے میں اللہ ضائع کرن تے بھی قادر، ضائع کر سکدے کہ نہیں؟ ضائع کر سکتے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے ایک بندہ میں گزرتا پیا تے کپڑے پاتی ویندا تے ایویں تھوڑا جا پولا کر کے ٹردا ویندا تے ایویں ٹردا ویندا تے آدا ویندا سب کچھ دیکھ بس سارا کمال ہے، کپڑا نال گھیل گھیل کے ٹردا ویندا، گھیل گھیل کے۔ نبی سی فرمائے اذ خسف اللہ بہی، اچانک زمین نے وات پٹے اللہ کو زمین دے وچ گم کر دیتے، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک واسطے لوگ قبریں پہ راسن، اے ایویں زمین دے وچ تلے ٹردا راسی، زمین دے وچ تلے تھسیندا راسی، ایویں تھوڑا جہا کپڑا لٹکائے سی جا چادر۔ نبی سی فرمائے اللہ دے نے کو دس دیو العزو ردائی میڈی اے تکبر اے میڈی چادر ہے، والکبر ردائی یہ تکبر میری چادر ہے۔ جڑا بندہ تکبر اپنے پیدا کرنے دی کوشش کرے سی میں اللہ تباہ و برباد کر دے سو، آکڑ نہیں کرنی۔ فرمایا نبی سی فرمائے انہیں کو دس دیو جیڑے بندے دے ایمان چ ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ بندہ جنت چ داخل نہیں تھی سکتا۔ او بھائیو تکبر ہے کیڑی شاید نا الکبر بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، جیڑا آیا بس او کو آخنا تو کہیں کام دا نہیں، قبیلی مکوڑا سمجھ کے روند دیونا ہیں۔ جیڑا بندہ کہیں ہر ایرے غیرے کوئی میں ایرا غیرہ سمجھی راوے، ہر آئے لوجے دے ہوتے مطلب ہے کوئی حیثیت نہ رہے، فرمایا ہے تکبر ہے۔ غریب کو حقارت دی نظر نہ دیکھنا تکبر ہے، اور حق کو نہ مننا بھی تکبر ہے۔ این تکبر کے بچ ونجو اللہ عذاب روک دے سی۔ مال جائیداد پیسہ ہر شے کو اللہ دا کمال ہے، سارے کے کسے کہنا ہے ساکو اگر کوئی دیتے ستے اللہ نے دیتے، حدیثوں بھی ڈھیرن واقعات بھی ڈھیرن، لیکن میں مختصر جیاں میسج دے کے دلائل دے کے نال قرآن پاک دی آیات جو تو کو ثابت کیتے میں جیڑا بندہ تکبر کرے اللہ ان دی ساری ریل پیل ختم کرن دیں قادر ہے۔ اللہ ساکو تکبر کے محفوظ فرما، اللہ ساکو عاجزی نصیب فرما، اللہ سا کمزور ہیں
اگر سارے چین انداز دی گال کو شیطان دی طرفوں آ بنجے تے ساکو محفوظ فرما اللہ سارے کنے جو کچھ سارا کچھ تیرا کمال ہے تیری رحمت ہے تیرا فضل ہے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ